اب یہ کہ وقد کان فریق منہم، ان کی ایک جماعت یسمعون کلام اللہ ہے، جو اللہ کی کلام کو سنتے ہیں۔ کیا اللہ کی کلام، اس اللہ کے کلام سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی کلام کو براہ راست آدمی سنتا ہے تو یسمعون الکلام الدال علی کلام اللہ، یسمعون الدال یعنی وہ جو صفت قدیم اور جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہے، جیسے کہ آپ پڑھتے رہتے ہیں، یعنی ایک تو کلام لفظی ہے اور ایک کلام نفسی ہے۔ کلام نفسی وہ صفت ازلی قدیمہ ہے جو ذات باری تعالیٰ کے ساتھ قائم ہے، اور لیس لہ صوت، اس کے لیے کسی قسم کی آواز نہیں ہے۔ لہذا جو انہوں نے جو کچھ سنا، وقد کانوا یسمعون کلام اللہ، یسمعون ما یدل علی کلام اللہ، یسمعون ما یدل علی کلام اللہ، اللہ کے کلام پر دلالت کرنے والی آواز یہ چیز انہوں نے سنی۔ یا یہ کہ یسمعون قرات موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کی قرات کو سنتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کی قرات اللہ آپ کا بھلا کرے وہ اللہ تعالیٰ کی کلام ہی ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ کے کلام پر دال ہے، اس لیے کہ الصوت صوت القاری والکلام کلام الباری، بولو الصوت صوت القاری والکلام کلام الباری، کلام تو متکلم کی صفت ہے، والکلام صفت ازلیت، والکلام صفت ازلیت فاللہ بہا آمر و ناہ، آپ نے پڑھا شرح قائد کے اندر، سمجھی؟ وہ صفت ازلی متکلم کی صفت ہے، وہ اللہ کے ساتھ قائم ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کے کلام بھی اسی طرح اس پر دلالت کر رہا ہے۔ کچھ پلا پڑ گیا؟ یہ اسی طریقے پر اقبال کا کلام، جی اقبال کا کلام تو اس طریقے پر جو ہم کہتے ہیں کہ علامہ یہ قائد اعظم کا کلام، انہوں نے یہ فرمایا، تو اس وقت تو زبان تو میری ہوتی ہے، آواز میری ہوتی ہے، تو الصوت صوت القاری والکلام کلام الباری، بولو الصوت صوت القاری والکلام کلام الباری، جی کچھ بھلا پڑ گیا؟ یہ سارے ڈھکوسلے ہم کرتے ہیں، یہ متاخرین کے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ مذہب کے مطابق جو آپ کے شرع قائد، شرع مواقف، شرع مقاصد ہے، باقی مسئلہ رہ گیا کہ متقدمین وہ اس قسم کے فضول مباحث سے بہت دور ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے کلام کو سنا جا سکتا ہے، باوجود سننے کے، باوجود ترتیب کے، پھر بھی اس کا حدوث لازم نہیں آئے گا، اس کو حادث نہیں کہا جائے گا، سمجھے؟ حضرت ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی ہیں، المغنی لابن قدامہ ویلی الشرح الکبیر، جو آپ نے دیکھا کہ فقہ حنبلی کے زبردست کتاب ہے، بلکہ بقول حضرت اقدس علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے کہ فقہائے متاخرین حدیث کے ابجد سے بھی واقف نہیں ہے۔ یہی حال ہے مفسرین کا کہ مفسرین بھی حدیث سے بالکل جاہل ہے، سمجھے؟ حضرت اقدس نے فرمایا کہ صرف 2.5 لاکھ 3 لاکھ تفسیروں میں حدیث کو جو مفسر جانتا ہے وہ صرف ابن کثیر ہے، یعنی آپ تو علماء کرام ہیں نا، اور آپ کے سامنے رونا بھی پڑے گا، اور آپ بھی روئے یا نہ روئے بشرطے کہ آپ کے پاس کچھ وہ احساس ہو، اور نہ ہو تو پھر یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ جن کے پاس ادراک اور احساس نہ ہو اس قوم کو تو سمجھانا بہت مشکل ہے۔ یہ یہاں آپ نے 3-4 سال پہلے سنا کہ ہمارے یہاں طلباء کو 60-70 طلباء بھی لے گئے، یہ قیدی جیلی، یہ کہ فوجی حضرات، اور مجھے بھی لے گئے، تو جو بات میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ لمحہ فکریہ ہے، لمحہ فکریہ ہے، لمحہ فکریہ ہے، ہم لوگوں کو ڈوب مرنا چاہیے، سمجھے؟ چونکہ اللہ کا احسان ہے، شاید جس طرح حدیث سے میرا شدھ بدھ ہے شاید آپ کی بزرگوں کا نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک آدمی بخاری کا ایک حصہ پڑھا رہا ہے، 50 سال سے پڑھا رہا ہے، یا 3 آدمی بخاری پڑھا رہے ہیں، تو میں نے بخاری حفظ 1417 میں میں نے بخاری حفظ کیا، اگرچہ مجھے میرا استاد یہیں ہے، اب وہ مکہ چھوڑ کر کے 30-40 سال کے بعد یہیں آ گیا، منگو پیر میں رہ رہا، یہاں آیا بھی تھا، میں نے دستار بندی کے موقع پر لوگوں کو بتایا بھی کہ آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں، 1.5 مہینے 2 مہینے میں نے حفظ کیا، تو اب مجھے اگر یاد نہیں ہے، لیکن مجھے استحضار جتنا ہے وہ آپ کے کسی استاد کو نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ میں یاد کر چکا ہوں وہ، اور اس کا بھی مجھے پتہ چلتا ہے کہ یہ لفظ بخاری کی کس جگہ پر ہے، کس جگہ پر ہے، اور اس روایت میں پہلے جو گزر گئی اس میں یہ لفظ تھا اور یہاں نہیں ہے، یہاں کوئی اور لفظ ہے، اس کا ادراک شاید کوئی کرتا نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ میں نے 1.5 مہینے میں یہ پورا حفظ کیا تھا۔ جو بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں وہ یہ فوجی لوگ جو ہمیں لے گئے نا، تو طلباء کو بھی غریبوں کو اذیت میں رکھا، آنکھیں بندی ہوئی تھیں،
اور تھوڑی دیر کے لیے میری آنکھیں بھی باندھی، لیکن ایک آدمی آیا اور وہ مجھے لے گئے فوجی میجر کے پاس۔ تو اس میجر نے کہا کہ آپ عالم ہیں؟ میں نے کہا میں ڈاکٹر ہوں، اس لیے کہ عالم، حافظ، مفسر، محدث کو یہ لوگ جانتے ہی نہیں، اور عربوں کے ہاں بھی یہی ہے۔ تو میں نے کہا میں ڈاکٹر ہوں، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوں۔ اچھا، تو میری آنکھیں بندی ہوئی، پی ایچ ڈی ڈاکٹر، آپ نے کس سبجیکٹ میں یہ ہے کہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی ہے؟ میں نے وہ بتا دیا کہ فلانا مضمون ہے، فلانا۔ پھر کہنے لگے کہ آپ مدرسے میں کیا سبجیکٹ پڑھاتے ہیں؟ میں نے کہا میں ڈاکٹر بھی ہوں، حافظ بھی ہوں، عالم بھی ہوں، مفتی بھی ہوں، سمجھے؟ تو آپ کیا سبجیکٹ پڑھاتے ہیں؟ میں نے کہا صرف، نحو، منطق، بلاغت، فقہ، اصول فقہ، حدیث، اصول حدیث، تفسیر، اصول تفسیر، یہ سب میں پڑھا چکا ہوں، پڑھاتا ہوں۔ کہ یہ سب پڑھا رہے ہیں؟ میں نے کہا میں سب پڑھا چکا ہوں، اور میرے لیے کوئی نہیں ہے، 10 15 سبق میں پڑھا چکا ہوں۔ تو اس نے یہ کہا کہ اپنے فوجی سے کہ اس کی آنکھیں کھولو۔ انہوں نے میری آنکھیں کھولی تو انہوں نے کہا کہ مولانا ہمارا اصول نہیں ہے کہ کسی کی آنکھیں کھولنا، لیکن یہ کہ ہم نے جو رپورٹ معلوم کی ہے، آپ لوگوں کی کوئی رپورٹ نہیں ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، یہ جو رپورٹر ہیں ہمارے، انہوں نے بہت غلط ہمیں گائیڈ کیا ہے یہ۔ پھر کہنے لگے کہ آپ تفسیر بھی پڑھاتے ہیں؟ میں نے کہا تفسیر، حدیث میں سب پڑھاتا ہوں، پڑھا چکا ہوں۔ تو کہنے لگے کہ اصل تفاسیر دیکھیے لاکھوں کی تعداد۔ ہاں، پہلی بات انہوں نے کہا کہ تفسیریں کتنی ہیں کل؟ میں نے کہا آج سے 22-23 سال پہلے جو سروے ہوا تھا، جو تحقیق ہو گئی، وہ یہ ہے کہ اس وقت 2.5 لاکھ تفسیریں تھیں، اور اب یہ ہے کہ 3 لاکھ تک تقریباً پہنچی ہوئی ہیں۔ کیا ویری گڈ۔ پھر کہنے لگے کہ کتنی زبانوں میں؟ میں نے کہا 700 زبان۔ ویری گڈ، ویری گڈ کہتے، پتہ نہیں کیا کہتے، ویری گڈ۔ پھر کہنے لگے کہ اصل تفاسیر کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ تفسیر ابن کثیر ہے، روح المعانی ہے، اور مدارک ہے، اور اللہ کا تفسیر کبیر ہے، یہ 4 تفسیریں اصل ہیں۔ کہنے لگے نہیں۔ میں نے کہا یہی 4 تفسیریں اصل ہے، باقی ان کے دائیں بائیں گھومتے پھرتے ہیں۔ کہنے لگے نہیں، یہ بات تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ 4 اصل ہیں، لیکن ایسی تفسیر بتاؤ جس میں مفسر کی بکواسات نہ ہوں، صرف اللہ رسول کا کلام۔ اور تفسیر القرآن بالقرآن ہو یا تفسیر القرآن بالحدیث ہو، مفسر کی تحریفات اس میں داخل نہ ہوں، اور مفسر کی زبان نہیں چاہیے، ہمیں چاہیے اللہ رسول۔ اس بارے میں کوئی تفسیر؟ میں نے کہا تفسیر ابن کثیر ہے صرف۔ کہا ویری گڈ۔ دیکھیں نا، اب ایک فوجی جا کر کے اس نتیجے پہ پہنچا ہے جس نتیجے پہ علامہ انور شاہ کشمیری پہنچا۔ یہ ڈوب مرنا چاہیے ہم لوگوں کو، سمجھے، اگر بشرطے کہ حیا ہو ہمارے پاس۔ تو کہنے لگے کہ ہاں، کہنے لگے کہ مولانا واہ، لیکن میں نے اس تفسیر ابن کثیر کا بالاستیعاب 3 مرتبہ مطالعہ کیا، لفظ بلفظ مطالعہ کیا۔ میں نے کہا آپ نے عربی پڑھی ہے؟ کہا کہ نہیں۔ میں نے کہا اردو ترجمے کا آپ نے مطالعہ کیا ہوگا؟ کہا ہاں۔ میں نے کہا کہ کس ترجمے کا؟ جوناگڑی کی ترجمہ کا؟ کہا۔ میں نے کہا وہ پرلے درجے کا منحوس ہے، اس نے تحریف بھی کیا ہے، اور اس نے یہ کہ کاٹا ہے صفوں کے صفحات، اس نے یہ ہے کہ غائب بھی کیا ہے، جس کا ترجمہ اس کو نہیں آیا اس نے تحریفات بھی کی ہیں، اور وہ جاہل ابن جاہل ہے، بالکل غلط ہے وہ ترجمہ، سمجھے؟ کہا اچھا۔ پھر انہوں نے بتایا کہ میرے دادا دیوبند کے فاضل تھے، سمجھے، اور بہت سی چیزیں پھر بخاری کی وغیرہ کی کئی چیزیں مجھ سے پوچھتے رہے۔ گزارش یہ تھی کہ اللہ آپ کا بھلا کرے کہ یہ لوگ کتنے معلومات ہیں ان کے، یعنی آپ یقین کریں کہ بخاری کے غزوات اور یہ چیزیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، سیرت بالکل ان کو مستحضر تھی، لیکن اللہ کا احسان ہے چونکہ میں تو پڑھاتا ہوں، ایک کتاب تو نہیں پڑھاتا، وہ سارے حدیث کی کتابیں ہمارے سامنے سے گزر جاتی، تو تھوڑا سا خاکہ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے، بشرطے کہ عام مولوی اس طرح نہیں کر سکتا، اس کے لیے بہت مشکل ہے۔ یا بخاری کے ایک آدھا حصہ پڑھا رہا ہے 20 سال سے، 25 سال سے، 30 سال سے، اس کو کیا پتہ ہوگا کہ دوسرے حصے میں کس ہے؟
بخاری ترمذی کا ایک حصہ پڑھا اور اس کو کیا پتہ کہ دوسرے حصے میں کیا، باقی کتابوں میں کیا ہے. یہ تو مسئلہ ہوتا، آدھا تیتر آدھا بٹیر. آدھا تیتر آدھا بٹیر. زندگیاں ان کی اسی پر بھی ہے کہ گزر گئی، وہ تو رہیں گے بھی اسی طریقے پر. لیکن میں حیران ہو گیا کہ اس فوجی کو اتنے معلومات تھے، اتنے معلومات تھے. اور پھر حضرت دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائے. اس کے بعد خیر انہوں نے ہم سے معذرت کی، کہنے لگے کہ ہم بہت شرمندہ ہے. بڑا اکرام اور احترام میرا کیا انہوں نے. ایئر کنڈیشن کمرے میں پھر مجھے منتقل کیا اور آئس کریم وغیرہ منگاتے رہے. بہت معذرت کی اور کہنے لگے ہمیں جو گائیڈ کیا گیا تھا غلط رپورٹنگ ہو گئی تھی اور اس پر میں معذرت چاہ رہا ہوں. پھر حضرت جیسے قاری عثمان وغیرہ یہ تشریف لائے تو قاری عثمان سے اس نے کہا کہ مولوی تمہارے دیکھے لیکن ایسا مولوی نہیں دیکھا. میرا بھی مطالعہ کتابوں کا، میں نے بہت سے مولوی دیکھے صرف امامت اور خطابت کی حد تک ہے، باقی تمہارے مولوی ایسے بھی نہیں ہیں. تو قاری عثمان نے بھی ماشاءاللہ صحیح جواب دیا. اس نے کہا میں بھی کسی مولوی کے لیے اس طرح دوڑ نہیں کرتا جس طرح اس کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں. ہم بھی آپ کے پاس اس طرح آئے ہیں، وہ اسی کے لیے تو آ گئے ہیں. گزارش یہ تھی کہ ایک داڑھی منڈے لوگوں کو ان کو کتنے معلومات ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یعنی قبول فرمائیں. ہمارے پاس تو ٹچ موبائل ہے اسی میں ہماری زندگی گزرتی ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے. بولے سر حضرت اقدس کا میں نے عرض کیا کہ مغنی ابن قدامہ علامہ انور شاہ کشمیری فرمایا کہ متاخرین فقہا حدیث سے ناواقف ہے. یہ آدمی فقیہ بھی ہے، یہ آدمی محدث بھی ہے. اس کی کتاب قواعد الفقہ بھی ہے ابن قدامہ کی. ان کی کتاب اللہ آپ کا بھلا کرے ایمانیات میں بھی ہے، اعتقادیات میں. اور حضرت کی ایک کتاب ہے حوار مال اشعری، ایک اس کا حوار ہے اشاعرہ اور ماتریدیہ کے ساتھ، وہ مستقل ایک کتاب ہے کہ چھپی ہے. اور یہ روضۃ الناظر و جنت المناظر یہ بھی حضرت کی ہے ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کے. تو یہ حضرات اس قسم کی تقسیم ہی بھی نہیں کرتے. متقدمین کہتے بس یسمع کلام اللہ سبحانہ و تعالی، اور جیسے کہ فرشتوں نے بھی سنا براہ راست، اور اللہ قیامت کے دن یہ ہے کہ تلاوت فرمائیں گے، ہم سب سنیں گے. سمجھے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ساتھ ہی ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ کسی بھی ناگہانی کی صورت میں آپ کو ہماری ویڈیوز بر وقت مل سکے.